बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया इस्लामियात, और अब इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे पूरी बुक को जितना जल्दी मुमकिन हो। मेरी कोशिश है कि समर वेकेशन से पहले पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर 9th की और फर्स्ट ईयर को मुकम्मल करते हैं। हुज्जतुल विदा लेसन नंबर 2 चैप्टर हमने शुरू किया थर्ड, जो सीरत नबवी सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इसमें जनाब हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि अहम वाक़यात क्या थे हुज्जतुल विदा के, इसकी अहमियत क्या है, इसमें क्या तालीमात दी गई हैं, और वापसी में जो गज़ीर ख़म के नाम पर मशहूर आलम खुतबा है जो कि अहले बैत खुसूसन हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की फ़जीलत और मनक़बत के बारे में, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। और हज के शौक़ और तरग़ीब भी हमें हासिल कर सकें, इसका हमें ये भी एक फ़ायदा होगा, हम किस तरह अमली ज़िंदगी में इसको अपना सकते हैं। अहले बैत के मकाम मर्तबा से आका होकर इनसे मोहब्बत, एहतराम, तौक़ीर और पैरवी करने वाले बन सकें, ये भी इस लेसन का एक मकसद है। तो पहले शॉर्टकट्स इसके MCQs करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 ज़िलहज को क़याम फरमाया, मिना में क़याम फरमाया था। किताब में वैसे लिखा हुआ नहीं है कि मक्का में या मिना में, मक्का भी आप कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो कहा जाता है कि मिना में क़याम फरमाया था, और फिर 9 ज़िलहज को जो है वो अरफात के मैदान में गए थे जहाँ खुतबा इरशाद फरमाया था। रात को वो मुज़ल्फ़ा रहे थे, और फिर अगले दिन शैतान कंकर मारने के बाद, बाकी सारे काम मुकम्मल करने के बाद, कुर्बानी करने के बाद, वो रात को फिर दोबारा मिना तशरीफ़ ले गए थे। आप सल्लल्लाहु ने इस मौका पर किस चीज़ को हमेशा के लिए हराम करार दे दिया? सूद को हमेशा के लिए हराम करार दे दिया। खुतबा हुज्जतुल विदा में सबसे ज़्यादा हकूक़ की ताकीद की गई है, वो औरतों और ग़ुलामों के हकूक़ की ताकीद की गई है। कुर्बानी से फरागत के बाद आप सल्लल्लाहु ने सबसे पहले हजामत बनवाई थी। हुज्जतुल विदा को हुज्जतुल इस्लाम भी कहा जाता है। मुख्तसर जवाबात दें, हुज्जतुल विदा से क्या मुराद है? पेज नंबर 61 ये इसके जवाब है जी। हुज्जतुल विदा की वजह तस्मीर यह है कि आप सल्लल्लाहु का यह हरी हज था। इसको हुज्जतुल इस्लाम भी कहा जाता है, क्योंकि हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु ने यही एक हज किया। इसके अलावा इसको हुज्जतुल बलाग भी कहा जाता है। और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु ने तारीख़ी खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें इस्लाम की बुनियादी तालीमात का अहाता किया गया और आवाम तक दीन को पहुँचाने का काम मुकम्मल हुआ था। इस खुतबे को खुतबा हुज्जतुल विदा भी कहते हैं। उसके बाद जी चलते हैं फिर जनाब अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हुज्जतुल विदा के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जीलत का म्यार किसे करार दिया? पेज 63 अगला सवाल इसी से अगला पैराग्राफ है कि मुसलमान की क्या तारीफ़ बयान फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये भी पेज 63 पे है, तो दोनों इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। ये पेज थोड़ा सा स्कैन करते वक्त गड़बड़ेशन कर गए, शायद सर्दी ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से जो भी था बहरहाल अंदाज़ा हो जाएगा आपको। पेज नंबर मैंने बता चुका हूँ 63 निकालें, और इसमें एक दो टॉपिक हैं ये दोनों। पहला टॉपिक जो है अजीज़ मुबारक 23489, ये सवाल नंबर 2 का जवाब है, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर और काले गोरे पर कोई फजीलत नहीं है मगर तकवा के सबब से। तो तकवा को फजीलत का म्यार करार दिए। अब देखें सवाल तो हल करने का एक तरीका है, आप असल बात पहले बताएं। डबल कामा के अंदर आप सल्लल्लाहु ने खुद हुज्जतुल विदा में जो फजीलत का म्यार है वो तकवा को करार दिया। फिर आप बताएंगे कि इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया। उसके बाद ये 2 लाइनें आपने बता दी। अगला सवाल इसी के आगे है, मुसलमान की क्या तारीफ़ बयान फरमाई? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामल इंसान और मोमन की खुसूसियात बयान करते हुए फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी हाथ और ज़बान से दूसरे लोग सलामत रहें। मोमन वो है जिससे लोगों की अमवाल और जानें अमन में रहें। अगला सवाल जनाब करते हैं, आप सल्लल्लाहु ने अरफात के मैदान पर क्या अमल फरमाया? ये मतलब लॉन्ग सवाल भी है, मगर लॉन्ग सवाल का हिस्सा भी है, और हम इसकी कुछ अहम बातें जो हैं बताते हैं। पेज 61 से इसको पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर एक खुतबा दिया 9 ज़िलहज को अरफात के मैदान पे, जिसे हुज्जतुल विदा कहते हैं, जो इस्लामी तालीमात का निचोड़ है। एक बात ये होगी, खुतबा देने के बाद आप सल्लल्लाहु ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि ए बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अज़ान कहो।
چنانچہ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ نے اذان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی. ابھی بھی آپ کبھی غور کریں تو جب حج کا خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، زور کی اور عصر کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت گریہ زاری اور انکساری سے دعا فرمائی. تکبیر یاد رکھیں علیحدہ علیحدہ کی جاتی. یہ دعا اتنی طویل تھی کہ سورج غروب ہونے تک جاری رہا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائے، مزدلفہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے رات کو وہاں پر رہے، کنکر چنے عبادت کرتے رہے، اور اگلے دن پھر وہ شیطانوں کو کنکر مارے گئے، بڑے شیطان کو. وہ بات کی کرنا آپ. اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزیر خم کے مقام پر کیا عمل فرمایا اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ مشہور عالم خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا واپسی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی ساتھ تشریف لے گئے تھے. وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد الوداع سے مدینہ منورہ کی واپسی پر غزیر خم جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے پر خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے خطبہ غزیر خم کہا جاتا ہے، اور یہ آخری خطبہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ حجۃ الوداع ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، یہ آخری خطبہ ہے. بلکہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک سے چند ایک دو دن پہلے شاید جب وہ مسجد تشریف لے کے تو وہاں بھی کچھ کہا، انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ آخری خطبہ تھا. اس خطبے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. یہاں پوری نہیں بات، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے. مکمل یہ کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بھی اس کے دوست ہو جائیں جو کہ جو ہے نا ان سے دوستی رکھے، اور جو ان سے دشمنی رکھے آپ بھی ان کے دشمن ہو جائیں. جو چیز میں نے پڑھی ہے مزید بہتر آپ خود اس کو معلومات کر سکتے ہیں. اس سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ نیچے آپ نے بتانا ہے کہ یہ واقعہ اہل بیت اطہار خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور منقبت کو ثابت کرتا ہے. اس واقعے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غیر معمولی مقام مرتبہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مودت اور الفت کے تعلق کا علم ہوتا ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے جو لوگ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں، شیعہ سنی کے درمیان، دیوبندی اہل حدیث کے درمیان، کہ جی یہ آپس میں صحابہ کرام مخالفین تھے. ایسا کچھ نہیں. ذرا آپ یہ لائن پڑھیں جو کہ سوال کا جواب نہیں ہے، مگر آپ یہ لائن پڑھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس موقع پر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ میں مبارک بات پیش کی کہ اے ابو طالب کے فرزند، آپ کو مبارک ہو، آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہوگے. کوئی بھی آپ چیز پڑھ لیں، کوئی بھی پرانے میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ان عظیم ہستیوں کے درمیان کوئی معاملات ہے. یہ پھر بعد میں ہم لوگوں نے اپنی کم علمی کی وجہ سے جو ہے پھر معاملات کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے سب کے لیے، اور ہمیں تفرقہ سے باز رہنے کی تکنیک عطا فرمائے. اب اگلا لانگ کوشچن ہے. اب پہلا سوال ہے حجۃ الوداع کا پس منظر بیان کریں اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. 61 اینڈ 63. یہ جی پہلا پیراگراف پورا سے بتانا ہے کہ اس کے پس منظر کیا ہے. مکہ مکرمہ روانہ ہوئے یہاں تک کرنے کے بعد اس کا جو ملتا ہے سبق وہ یہ ہے حاصل کلام. یہ بھی سوال کا حصہ ہے. تو اس سوال کے بھی دو حصے ہیں، پہلے پس منظر ہے اور اس کے بعد اس کا حاصل کلام ہے. تبھی میں نے ساتھ لانگ قسم 1 لکھا ہوا ہے. تو یہ دونوں ٹاپک اس کا جواب ہوگا. اگلا جو سوال ہے وہ اہم واقعات بتانے ہیں ترتیب میں. پیج 63 پیج نمبر حج کے ترتیب پر ایک مختصر فہرست مرتب کریں. پیج 61 62 شروع کرتے ہیں وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا. ترتیب بتانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخلیفہ کے مقام پر احرام باندھا اور اپنا سفر مدینہ منورہ سے شروع کر دیا. پہلی موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب اس میں درمیان میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً 7 ذو الحج کو جو ہے نا آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اگر وہ کتاب میں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذو الحج کو عرفات کے میدان پر لاکھوں کم از کم 1 لاکھ کم از کم لوگ ہیں، کہیں لکھا ہوا ہے کہ 1,30,000 کے قریب تھے. اور اس دور میں خود اندازہ لگا لیں کہ پھر کتنی دنیا وہاں پر اس دور میں آ چکی تھی. آبادی صرف لاکھوں میں چاند ہوتی ہوگی.
9 ذراج کو ان کے سامنے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا جو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے. اس کے بعد پھر پورا کا پورا یہ ٹاپک بتا دیں چیدہ چیدہ اعمال. خطبہ دینے کے بعد ابھی ہم شارٹ کوسچن کر چکے ہیں. پھر غروب آفتاب کے بعد اونٹنی پر سوار ہوئے, مزدلفہ تشریف لے آئے. پھر یہیں پر مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی اکٹھی پڑھیں. اگلے دن فجر کی نماز اول وقت میں ادا فرمائی یعنی صبح, اور مشرق حرام کے پاس آ کر دعا فرمائی حتیٰ کہ سورج نکلنے کا وقت قریب ہو گیا. پھر کنکری چننے کا حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کی گئیں. پھر آپ نے جمرۃ العقبہ کو کنکر مارنے کے لیے قیام فرمایا. پھر حضرت اسامہ بن زید حضرت بلال کے جو قریب تھے فرمایا کہ سیکھ لو شاید آئندہ سال میں حج نہ کر سکوں. پھر انہوں نے وہاں پر بھی خطبہ دیا. یہ بھی خطبہ ہو گیا ایک اور, جس میں قربانی کے فضائل, طریقے اور احکام بیان فرمائے. یہ خطبہ مزدلفہ کے جو ہے نا وہ وہاں پر جمرہ کے قریب دیا تھا. پھر آپ وسلم پہاڑ کے دامن میں تشریف ہے, قربانی فرمائی. قربانی فرمانے کے بعد جناب حجامت کی. حجامت کے بعد کعبۃ اللہ تشریف لائے اور طواف فرمایا. اس کے بعد اب زمزم میں تشریف لائے, کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے اسے نوش فرمایا. پھر آپ وسلم مینا تشریف لے گئے, دوبارہ رات کو مینا میں قیام فرمایا. صبح اٹھ کر زوال سے پہلے تینوں جو ہیں شیطانوں کو کنکر مارے, جمرہ اولا, جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ. یہی عمل 3 دن تک فرمایا. پھر آپ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور بغیر رمل طواف وداع فرمایا. صبح کی نماز کعبۃ اللہ میں ادا فرمائی اور واپس مدینہ منورہ کا ارادہ فرما دیا. آخری جو سوال ہے وہ آخری پیراگراف ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے مسلمانوں کی حج کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ حجۃ الوداع میں موجود معاشرتی تعلیمات کو ہم اپنی عملی زندگی میں کب, کہاں اور کیسے اپنا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیراگراف ہے. مسلمانوں کے لیے معاشی اور معاشرتی تعلیمات کے حوالے سے اسوہ فکر و عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس عظیم اجتماع میں مسلمانوں کو اتحاد اتفاق اختیار کرنے, تقویٰ کے علاوہ رنگ و نسل کے دیگر امتیازات کو نظر انداز کرنے کی تلقین فرمائی. اس سے ہم عملی زندگی میں ڈالنے کی صورت میں اپنے معاشرے کو احترام, مساوات, حقوق کی پاسداری, معاشرتی ہماری کی بنا پر ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. جی پھر 2 لیسن مکمل ہو گئے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میری کوشش ہے جلد مکمل کی جائے. تب تک اجازت. پاکستان زندہ باد. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو. درود شریف پڑھ لیں اور اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم.